ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے مہاجرین سنو، تم میں سے اگر کسی کے اندر یہ 5 چیزیں پائی گئی تو ان 5 چیزوں کے پانے کی وجہ سے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر تو اس کی سزا ان کو ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ آج ذرا وہ 5 چیزیں ہم دیکھیں، سنیں کہ وہ 5 چیزیں صحابہ اکرام کو بتائی تھی کہ اگر تمہارے اندر پائی گئی تو تمہیں ان کی سزا ضرور ملے گی، اور آگے پھر دعا فرمائی کہ اللہ میں ان تمام برائیوں سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا ان تمام برائیوں سے۔ اب وہ برائیاں سنیں کہ وہ برائیاں ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی کہیں، اگر پائی جاتی ہیں تو یاد رکھ لیں کہ ان برائیوں کے پائے جانے کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر ہی ان کی سزا ضرور مل جائے گی۔ اب ان میں سے پہلی چیز کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ 5 چیزیں پائی گئیں تو ان 5 چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے تمہیں ان کی سزا ضرور ملے گی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر فحاشی، اگر تمہارے اندر بدکاریاں پائی گئی تو اللہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر تمہیں اس کی سزا ضرور دیں گے، اور اس کی سزا تو بعد میں بتاتا ہوں۔ اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج 2023 شروع ہوا ہے، یہ جو سال، اس سال کے شروع ہونے سے پہلے ہر سال کے اختتام کے موقع پر کیا ہمارے مسلمان بھائی وہ کیا حرکتیں وہ نہیں کرتے ہیں جو اغیار کرتے ہیں، جو باطل کرتے ہیں، جو عیسائی، یہودی، ہنود اور نصارہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے وہ مسلمان بھائی وہ حرکتیں نہیں کرتے؟ کیا عیاشیاں نہیں ہوتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر فحاشی بڑھ جائے گی، اگر عریانی بڑھ جائے گی اور اگر بدکاری کرنے لگ جاؤ گے تم تو اس کی سزا تمہیں کیا ملے گی؟ اس کی سزا تمہیں یہ ملے گی کہ اللہ رب ذوالجلال آسمان سے تمہارے لیے بیماریاں نازل کرنا شروع کر دیں گے، تمہارے لیے آسمان سے بیماریاں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ بے حیائی بڑھے گی تو بیماریاں آئیں گی۔ اب دیکھیں کہ طرح طرح کی بیماریاں، آج سے 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو بیماریوں کے نام و نشان نہیں تھے، اب بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، شوگر اور بے شمار قسم کی نہ جانے کیا کیا بیماریوں کے نام ہیں۔ تو اس ساری کی وجوہات کیا ہے کہ آج فحاشی اور عریانی عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو پھر اس کا خمیازہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ سب کو، پوری دنیا کو کیا بھگتنا پڑے گا؟ پھر اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال آسمان سے بیماریاں نازل کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر جو دوسری بیماری پائی گئی، اور وہ دوسری بیماری کیا ہے؟ وہ دوسری بیماری یہ ہے کہ اگر ناپ تول میں کمی کرو گے، اگر ناپ تول میں کمی کرو گے، یعنی کہ جب تم نے لینا ہے کسی سے تو اس کا لینے کا پیمانہ اور ہے، اور جب کسی کو دینی ہے کوئی چیز تو اس کے لیے پیمانہ اور ہے۔ مثال کے طور پر آپ پٹرول لینے چلے جائیں، اب جس سے پٹرول لینا ہے وہ پٹرول لینے والا پیسے پورے لیٹر کا لیتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے کہ لیٹر پٹرول نہیں پورا ڈالتا۔ اسی طرح گوشت والے کے پاس چلے جائیں تو گوشت پورا نہیں ملے گا، اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ بے شمار ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دو گے تو پھر تمہیں کیا اس کی سزا ملے گی؟ تمہیں یہ سزا ملے گی کہ قحط سالی شروع ہو جائے گی، بے روزگاری، قحط سالی، ہر بندہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ اب ذرا ہم خود اپنے اپنے گریبانوں میں یہ بات یہ جھانک کے دیکھیں، ہماری اس برائی کی وجہ سے ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہے، قحط سالی ہے، بالکل ہے، قحط سالی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیسری چیز تمہارے اندر یہ والی پائی گئی تو پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اگر تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے، اگر تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دو گے، تو پھر اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ رب ذوالجلال تمہیں یہ سزا دیں گے کہ آسمان سے بارش روک دیں گے، بے وقتی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ بے وقتی بارشیں ہوتی ہیں، وقت پر بارش نہیں ہوتی ہے، اور جب وقت پر بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر اس وقت پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
اور پھر چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کی جائے گی، جب اللہ کے حکموں کو اور اس کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر دوسری قوموں کے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے، تشدد کریں گے، پھر تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ذرا دیکھ لے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے اوپر آ کے حکمرانیاں کریں گے، ہمارے اوپر ظلم کریں گے، تشدد کریں گے، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ تو ہم یہ چیزیں ہم خود دیکھیں کہ آج معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، اور اس کے بدلے میں ہمیں وہ سزائیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی۔ آج ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندے سے پوچھ لو، ٹٹول لو، وہ بندہ پریشان رو رہا ہے، بیمار وہ ہے، بارشوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ جی بارشیں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بیماریاں نازل ہو رہی ہیں، اور ہر قسم کے طرح طرح کے لوگ ان کے اوپر مسلط ہیں جو ان کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچویں چیز فرمائی کہ جب تم فیصلے قانون کے مطابق نہیں کرو گے، حق کے فیصلے نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فیصلے قانون کے مطابق نہیں ہوں گے، حق کے فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں اس کی سزا یہ بھگتنا پڑے گی کہ ہر گلی میں، ہر چوراہے پہ، ہر سڑک پر، ہر جگہ لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ اب ذرا دیکھ لے کہ آج یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ ایک ایک روپے کے پیچھے جو ہے نا بندہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور ایک ایک ٹکے کے پیچھے بندے کو مار دیا جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، قریدنے پر پتہ لگتا ہے جی کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، بندہ مار دیا، قتل کر دیا۔ ذرا سی بات ہے لڑائی جھگڑا شروع ہے، ذرا سی بات ہے لڑائی جھگڑا شروع ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر یہ پانچ چیزیں پائی جائیں گی تو ان کو ان پانچ چیزوں کی رب ذوالجلال کی طرف سے ضرور سزا ملے گی۔ اب اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر حق پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں، تو ہر جگہ لڑائی جھگڑے، ہر جگہ فساد فتنہ پھیلا ہوا۔ لیکن جن ممالک کے اندر، جن جگہوں کے اوپر حق پر فیصلے ہوتے ہیں اور حق پر جو ہے نا بات کو کیا جاتا ہے تو ان ممالک کے اندر، ان جگہوں کے اندر جگہ جگہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔